صلوات پڑھ لیں امیر کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ مولا علی علیہ السلام نے 6 شرطیں بیان فرمائیں توبہ کے لیے، 6 شرطیں۔ اس کا ابتدا شرطیں بیان کرنے سے پہلے آغاز میں مولا نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ توبہ بلند مقام لوگوں کا وظیفہ ہے۔ توبہ بلند مقام لوگوں کا، بلند مرتبہ لوگوں کا، یعنی توبہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا کار تو ہم ہیں، اس میں تو کوئی انکار ہے ہی نہیں ہے، ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ یقیناً خطا کار ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے گناہ کم ہیں، لیکن البتہ یہاں پر یہ بھی مولا علی علیہ السلام ہی کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ مولا نے فرمایا کہ وہ نیکیاں کرنے والا جو اپنی نیکیوں پر اتراتا ہے، جو اپنی نیکیاں کرتا ہے اور پھر اس پہ اتراتا ہے، اس سے وہ گنہگار اچھا ہے جو گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ کرتا ہے۔ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اس نیکیاں کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا جو ہے، اس سے وہ گنہگار اچھا ہے جو شرمندگی اللہ کی بارگاہ میں محسوس کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اصل توبہ پہلا درجہ وہی بیان فرمایا دیکھیں کہ دل کا شرمندہ ہونا، پہلی شرط دل کا شرمندہ ہونا۔ اس کے بعد دوسری شرط فرمائی کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا، ہمیشہ ترک گناہ کا ارادہ کرنا، ہمیشہ میں آئندہ کبھی انشاءاللہ یہ جو غلطیاں یا خطائیں سرزد ہوئی ہیں انشاءاللہ خدایا اس کے بعد میں دوبارہ خطا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا جو حقوق الناس اس سے خدا نخواستہ ان کی تلفی ہوئی ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ چوتھے نمبر پر حقوق العباد، یعنی یہ توبہ کی شرط ہے، حقوق العباد میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے پھر ان کو ادا کرنا، ان کی قضا بجا لانا، ان کی ادائیگی کرنا۔ اس کے بعد مال حرام خدا نخواستہ اگر اس کے بدن پہ آیا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کا غم اتنا کھائے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی شرمندگی اپنے آپ کو، یعنی اتنا اس کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ اس کے بدن سے گوشت ختم ہو جائے، وہ جو مال حرام چڑھا ہوا ہے وہ اس سے ختم ہو جائے، خالی ہڈی رہ جائے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ۔ اس کے بعد چھٹی شرط فرمایا کہ جس طرح اس نے اپنے بدن کو گناہوں کی لذت دی ہے، جس طرح گناہوں کی لذت اپنے بدن کو دیتا رہا ہے، اسی طرح پھر اپنے جسم کو عبادت کی لذت پہنچائے۔ عبادت نہ کرے، یہ لفظ بھی مولا کا بڑا عجیب ہے، عبادت کی لذت پہنچائے۔ یہ پیچھے والے درجے جب گزر کے آئے گا تو عبادت کی لذت تک خود ہی پہنچ جائے گا، لذت عبادت تک خود ہی انسان پہنچ جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور حدیث ہے معصوم کی، اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ معصوم فرماتے ہیں جس طرح عبادت کے لیے فرمایا کہ عبادت کسی بھی مومن کی نہ جہنم کے خوف سے ہوتی ہے نہ بہشت کے لالچ میں ہوتی ہے، بلکہ جو صحیح مومن ہے، مومن واقعی، اس کی عبادت عشق خدا کی بنا پر ہوتی ہے، محبت خدا کی بنا پر ہوتی ہے، وہ خدا کی محبت میں عبادت کرتا ہے، خدا سے ملاقات کے چکر میں، خدا کی رضا و خوشنودی کے وجہ سے عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو توبہ صحیح کرنے والا، اس کی بھی وہ ہوتا ہے صحیح توبہ کرنے والا جو جہنم کے خوف سے، ڈر سے توبہ نہیں کرتا کہ میرے یہ گناہ ان کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ یہ جو روایات میں ڈرایا گیا ہے یہ صرف
لانے کے لیے ڈرایا گیا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ فرمایا کہ وہ جہنم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ میرے اگر مثلاً یہ خدا نخواستہ میں نے چوری کی، یہ گناہ کیا، اسی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ ڈر سے، خوف سے، اگرچہ یہ بھی ایک مقام ہے، بہرحال اللہ کا خوف رکھنا یہ بھی ایک بڑا مقام ہے۔ ایک دعا کا جملہ ہے معصوم کا، یا اللہ ہمیں اپنا اتنا خوف عطا فرما کہ جس کی وجہ سے میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں۔ یعنی یہ خوف کا ہونا بھی بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن بہرحال عاشق اور مومن وہ ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جس کی توبہ کا درجہ یہ نہیں ہے، ڈر اور خوف نہیں ہے، بلکہ اس کی توبہ کا درجہ فرمایا نہ ڈر اور خوف ہے اور نہ ہی جنت کا لالچ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکوں گا، بالکل اسی طرح، بلکہ خالصتاً توبہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی کیسے ہو گئی، کہ میں خدا کی نافرمانی کر بیٹھا، یعنی وہ خالصتاً اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے عشق کی وجہ سے، کہ معبود کی، ظاہر ہے کہ معبود جب بندہ سوچے کہ معبود اللہ کا اپنے آپ پر ہم احسان اگر دیکھیں کہ ہمارے اوپر اللہ کے احسانات کتنے ہیں، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی ہمیشہ اطاعت کی جائے۔ سب سے بڑی نعمت، میں بارہا یہ گزارش کرتا رہتا ہوں، آپ ظاہر ہے کہ جانتے بھی ہیں، لیکن تذکرہ اچھا ہوتا ہے بار بار کسی اچھی چیز کا، کہ آپ دنیا میں نگاہ ڈالیں، ہم دنیا میں نگاہ ڈالیں، کیسے کیسے عقائد اور کیسے کیسے مذاہب، کیسے کیسے افراد ملتے ہیں۔ الحمدللہ ان اربوں کی آبادی میں سے اللہ نے ہم کو چن کر آل محمد کے دروازے پہ گرا دیا، یعنی اس سے بڑا اس کا کیا احسان ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے دروازے پر انسان بنا کر پھر محمد و آل محمد کا شیعہ بنایا۔ ان کی نسبت ہم سے، علی علیہ السلام کی نسبت ہم سے ہے، یعنی ہماری نسبت، بلکہ جملوں کو صحیح کروں کہ ہماری نسبت علی علیہ السلام کو جا، ہم کو جا، جناب صدیقہ کائنات سے ہماری نسبت، حسن مجتبیٰ سے ہماری نسبت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم